السلام علیکم، آداب۔ میں سید علی۔ انسانی جان ہیریٹیج سے زیادہ اہم، عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی ہر قیمت پر تعمیر۔ انڈو یو ایس ہاسپٹل میں کووڈ آئسولیشن وارڈ کا افتتاح، عوام کو ویکسینیشن کا مشورہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی اتوار 11 جولائی پلٹن ملک پیٹ میں انڈو یو ایس ہاسپٹل میں الٹرا ماڈرن 23 بیڈ کے کووڈ آئسولیشن وارڈ کا افتتاح کے بعد مخاطب تھے۔ اس تقاریب میں ملک پیٹ کے رکن اسمبلی جناب احمد بن عبداللہ ولالہ، ماہر نماشیاتی ڈاکٹر عامر اللہ خان، جناب ولی محمد، شاہد غوری ٹرسٹی شائستہ ٹرسٹ اور COO جناب سید انیس الدین اس موقع پر موجود تھے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی تمام سرکاری دواخانے میں بہترین معیاری علاج کی سہولت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا ہے کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر ضروری ہے۔ وہ 1994 سے اس ہاسپٹل کی مخدوش عمارت کو دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کے حالات سے عام آدمی واقف نہیں ہے۔ یہاں کبھی سالانہ 90,000 سرجریز کی جاتی تھی، اب یہ گھٹ کر 45,000 ہو گئی ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی تاریخی عمارت کو برقرار رکھتے ہوئے نئی عمارت تعمیر کی جائے گی یا اسے محدوم کیا جائے گا، یہ KCR جانے۔ وہ تو صرف نئی عمارت تعمیر کروا کر دم لیں گے، چاہے کوئی کتنی مخالفت کر لے۔ کسی ملک میں اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز میں وہ نہ آئے، مگر ہم کو جیسا کہ انیس صاحب نے کہا کہ ہم کو تیاری کرنا ہے، اور جو ماہرین نے اس بات کو کہا کہ دوسرے ویو کے دوران میں وینٹیلیٹر اور اس کے ساتھ اس کے بیڈ کی بہت ضرورت تھی، اور وینٹیلیٹرز بیڈ کی نہیں ہونے کی بنا پر کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اور ہم یہ بات کو جانتے بھی ہیں کہ کووڈ جب ہوتا ہے تو اس کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسپتال کو اپنے اخراجات کو بھی نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ باہر سے لوگ تنقید تو کر دیتے ہیں، مگر اگر آپ انیس صاحب سے پوچھیں گے یا جو ڈاکٹر صاحب وہاں پر بیٹھے ان سے آپ پوچھیں گے کہ کووڈ کے دوران میں کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی نرس 10 بار سوچتے وہ لوگ اس اسپتال میں جا کے علاج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں۔ اور کئی اسپتال میں 8 دن یا 9 دن ایک ڈاکٹر ایک نرس کام کرتے، اس کے بعد پھر ان کو 8-10 دن کی چھٹی دی جاتی تاکہ وہ دوبارہ سیف ہو کر ان کا ٹیسٹ کرا کر ان کو اسپتال میں آ کر مریضوں کا علاج کرے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جیسا کہ انیس صاحب نے کہا کہ ایک ریزنیبل پرائس رکھ کر کم سے کم پیسوں میں انشاءاللہ تعالی اس اسپتال میں یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ لاپرواہ خدا نہ خواستہ تیسری ویو آتی ہے کووڈ کا، تو پھر یہاں پر اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور اگر انشاءاللہ نہیں آئے گی تو بھی جو نارمل پیشنٹس ہیں جن کو ضرورت پڑے گی وینٹیلیٹر کی، ان کے علاج کے لیے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو آج سے کئی سال پہلے میں نے یہاں پر اپنے MP فنڈ سے بھی یہاں پر میرے خیال سے ڈائلسس کا ایک میرے MP فنڈ سے اس ہاسپٹل یہاں پہ یہ اس ہاسپٹل کو آپ کی ملک پیٹ میں دیا ہوں، نہیں معلوم آپ دیکھیں۔ بہرحال خیر یہ بڑا اچھا کام یہاں پر ہو رہا ہے، اور انیس صاحب اگر آپ کو MP فنڈ میرے پاس ابھی لیٹر آیا ہے کہ حیدرآباد MP فنڈ میں ابھی میں کتنے قریب 80 لاکھ یا 1 کروڑ کا پروپوزل دے سکتا ہوں، تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ بتائیے، اور کس چیز کے لیے ضرورت ہے اکوپمنٹ۔ اگر میں پہلے معلوم ہوتا تو میں پہلے بول دیتا تھا، مشتاق سے کنفرم کیا میں، تو وہی مشتاق یہ بولے کہ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो एमपी लाइट के इम्प्लीमेंटेशन की वजारत है, उनके पास से ये खत आया कि अभी 1 करोड़ के मैं प्रपोजल दे सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए और क्या आपको चाहिए इस अस्पताल को मजबूत करने के लिए। और इंशाअल्लाह हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स पर हमको तवज्जो लेने की ज़रूरत है। इसीलिए जब मजलिस ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की तामीर की बात की तो बहुत से लोग तनकीद किए कि आप पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत है और जो लोग इसको मजलिस पर तनकीद करने का एक बहाना बना रहे हैं वो